تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کے پاس اس وقت جب وہ کشتی بنا رہے تھے، خشکی میں کھڑے، دور دور تک پانی نہیں تھا، تختے لا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ان میں کیل ٹھونک رہے ہیں. کلما مر علیہ ملأ من قومی، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے، سخروا منہ، تو ان پر ہنستے کہ دیکھو لوگوں، ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ پاگل ہے، دیکھو ہے پاگل، خشکی میں کشتی بنا رہا ہے. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا منا، اگر آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم ہنس رہے ہو ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے، یعنی قیامت کے دن. فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر دائمی عذاب حلال ہو جائے، یعنی اس پر آن پڑے. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور پانی کے تنور نے جوش مارا. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے حکم دیا کہ سوال کر لو اپنی کشتی پر ہر قسم کے نر و مادہ جوڑے جانوروں کے، واہلک، اور اپنے گھر والوں کا، الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں ہمارا حکم صادر ہو چکا ہے، یعنی آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا جو آپ پر ایمان نہیں لائے. ومن آمن، اور تمام ایمان والوں کو بھی سوال کر لو. وما آمن معہ الا قلیل، اور ان پر ایمان تو کم لوگ ہی لائے تھے. وقال ارکبوا فیہا، اور کہا نوح نے، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. وہی تجری بہم، اور وہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی، فی موجن، ایسی موجوں میں، کل جبال، جو پہاڑوں جتنی اونچی تھی. ونادى نوح ابنہ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور جو دور کنارے پر کھڑا تھا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا، پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دے. قالا، بیٹا کافر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب جو ایمان لا چکے ہیں وہی ہیں، اور ایمان لانے والا نہیں ہے. بیٹا کہنے لگا، قال سآوی الی الجبل، میں پہاڑ سے پناہ لے لوں گا. یاسمنی من الماء، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا. قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی پناہ دینے والا، بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ خود رحم فرمائے. وحال بینہما الموج، اور باپ بیٹے کے درمیان ایک بڑی موج آئی پانی کی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. وقیلا یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، ویا سماؤ اقلی، اور اے آسمان تھم جا. وغیض الماء، پانی اتر گیا. وقضی الامر، معاملہ چکا دیا گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ جا کر لگ گئی. وقیلا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، لعنت ہے ظالموں پر. ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فقال، اور عرض کی، ربی ان ابنی من اہلی، ربا میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اب نبی جو ہے اس کے اہل کون ہوتے ہیں؟ اس پر ایمان لانے والے. وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ امن غیر صالح، یقیناً وہ ایک غیر صالح عمل ہے، سراپا غیر صالح ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کر مجھ سے. انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تم کہیں جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح نے عرض کی کہ ربا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان سے دوچار ہونے والے میں شامل ہو جاؤں گا. قیل یا نوح،
اہبط بسلام منا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری جانب سے، و برکات علیک وعلی امم ممن معک، اور برکت نازل ہوں تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، و امم سنمتعہم، اور کچھ ایسے گروہ ہیں جنہیں ہم دنیاوی فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر ان کو ہماری جانب سے دردناک عذاب ملے گا۔ اب کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، اس کے بعد جتنی بھی نوع انسانی ہے وہ سب انہی کی اولاد ہے، ان کے بیٹوں، مختلف بیٹوں سے مختلف نسلیں بڑی بڑی چلی ہیں، یہ حامی النسل اور سامی النسل، یہ سارے جو ہیں یہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے مختلف بیٹے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے نبی ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، اور نہ آپ نہ آپ کی قوم اس کو جاننے والی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، تو صبر کیجئے، بے شک انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والے کے حق میں ہوگا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وہی انداز جو ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ دوبارہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے نوح کو ہم نے ہود کو ان کی قوم، ان کے بھائیوں کی طرف بھیجا، بس وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم ہود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، ان کے بھائی ہود کو، قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی کہا کہ میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، یقیناً تم جھوٹ گھڑنے والے ہو، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، یقیناً میرا اجر تو علی الذی فطرنی، اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مت موڑو منہ بندگی سے مجرم بن کر، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے بھی کہا کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح نشانی نہیں لائے، ونحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور صرف تمہارے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تجھے ماننے والے ہیں، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ مبتلا کر دیا ہے تم کو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے اس نقصان سے، یہ تو تمہاری مت ماری گئی ہے، قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں تمہارے شریکوں سے بیزار ہوں، مما تشرکون من دونہ، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، فکیدونی جمیعاً، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے کسی خدا کا جو آسیب ہے وہ تم کو پڑا ہے، انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں اس آسیب کا انکار کرتا ہوں، بلکہ جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو، فکیدونی جمیعاً، سب مل کر میرے خلاف چال چلو، ثم لا تنظرونی، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور کوئی زمین پر چلنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے، یہ ہولڈ جو ہے نا کسی بھی جانور کی، ایون انسان کی، اگر اس کے بال آپ کے ہاتھ میں آ جائیں تو اچھا بھلا طاقتور آدمی بے بس ہو جاتا ہے، اور جانور کا بھی ایسے ہے کہ اگر جانور کے پیشانی کے بال آپ ہولڈ کر لیں تو جانور آپ کی گرفت میں آ جاتا ہے، تو اسی محاورے کو استعمال کیا گیا ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کے پیشانی کے بال اللہ تعالیٰ نے پکڑے ہوئے ہیں، یعنی ہی ہیز فل کنٹرول آن ایچ اینڈ ایوری لیونگ بینگ آن ارتھ، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب ملتا ہے صراط مستقیم پر چل کر، یعنی اگر آپ صراط مستقیم پر جائیں گے تو آپ وہ صراط مستقیم کی منزل کیا ہے؟ تمہارا رب، فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو اس کے باوجود تو بس سن لو، فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم،
میں نے تم تک پہنچا دیا ہے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور جانشین کر دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہاری جگہ۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ مَعَهُ، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو تو نجات دی، برحمت منا، اپنی مہربانی سے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو نجات دی سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور رہے وہ عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہیں ہر ظالم و سرکش سردار کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، آخر کار آن پڑی ان پر اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں بھی پڑے گی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ الْقَوْمِ هُودٍ، خبردار رہو، پھٹکار پڑی قوم عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھی ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو علیہ السلام۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم فِي الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اور تمہیں زمین میں اسٹیبلش کیا۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، بس اسی سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی جناب میں توبہ کرو۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا بھی۔ قالوا یا صالح، تو وہ کہنے لگے صالح قد كنت فینا مرجوا، اوہو تم تو ہماری آنکھوں کا تارا تھے، ہماری امید کا تارا تھے، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ بڑا ایک ذہین آدمی ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے اور وہ ہماری قوم کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی مسکے لگانا کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ اس سے پہلے اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، لیکن یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی بندگی جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں بہت شک میں مبتلا ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ، صالح نے کہا ہے میری قوم علیہ السلام، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پر کہ اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو پھر کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں ہی اس کی نافرمانی کروں؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، اور نہیں اضافہ کر سکتے تم میرے لیے سوائے نقصان کے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ کیا تھا کہ اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کارنر کرنے کے لیے تقاضا کیا کہ اچھا اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد کرے زندہ، اور باہر آتے ہی بچے کو جنم دے دے، تم نشانی دکھا دو، ہم تو مان لیں گے تم اللہ کے رسول۔ نہ انہوں نے ماننا تھا، خیال ان کا یہ تھا کہ صالح کر نہیں سکیں گے علیہ السلام، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی جو انہوں نے تقاضا کیا تو اس کے مطابق ایک پتھر میں سے اونٹنی نکال دی اور اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ اب بن گئی وہ ان کے لیے مصیبت، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جب کسی قوم کو وہ معجزہ دکھایا جائے جس کا وہ تقاضا کرے اور پھر وہ انکار کرے تو پھر چھوڑا نہیں جاتا۔ پڑھا نا سورہ مائدہ کے اندر پڑھ کے آئے ہیں ہم، وہ مائدہ والی بات جو تھی تھال دسترخوان، کہ ان کے حواری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ذرا آسمان سے ایک کھانے کا تھال اتارے، ہم اپنی ہاتھوں سے اس کھانے کو ہاتھ چھو کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر ہمارا یقین جو ہے وہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا میں نازل تو کر دوں گا، لیکن ایک بات یہ سن لو کہ اس کے بعد اگر کسی نے نافرمانی کی پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ تو حواری کیونکہ بہرحال نیک لوگ تھے، صاحب ایمان تھے، تو فوراً توبہ کر لیں گے، نہ جی نہ اسی ایسے تھال تو اسی ایسے دسترخوان تو رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تقاضا کیا۔ اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ اگر تم اتنی کھلی نشانی دیکھنے کے بعد نافرمانی کرو گے پھر تمہاری خیر نہیں۔ اب یہ جو کہ کافر تھے، ظاہر ہے حضرت صالح علیہ السلام نے نہیں وارن کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ دخا ایویں گلا نہ کر ہونا،
دیکھ کے چڑھنا کیسی نشانی آ گئی. اب آ گئی ان کے لیے مصیبت. وہ اونٹنی کیا تھی؟ وہ کھانے پہ آئے تو کھیت کے کھیت چر جائے، اور پانی کے پینے پہ آئے تو حوض کے حوض جو ہے، پانی کے گھاٹ کے گھاٹ جو ہے وہ خالی خشک کر دے. بڑے تنگ ہوئے. حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے کہ کوئی کمپرومائز کرو ہمارے ساتھ، کہ ایک دن ہماری اونٹنی پانی پیے اور ایک دن تمہاری اونٹنی پانی پیے اور ایک دن باقی سارے ہمارے جانور پانی پئیں. وہ تو بھوکے مر گئے، پیاسے مر گئے، طے ہو گیا. لیکن وہ اگلے دن کے لیے کچھ چھوڑے گی تو تبھی پانی ان کو پینے کو ملے گا نا. بڑے تنگ ہوئے. آخر انہوں نے اس اونٹنی کی اگلی ٹانگیں کاٹی، بس پھر عذاب آ گیا. تو یہ ہے وہ اونٹنی، پہلے بھی ذکر آیا تھا. وَيَا قَوْمِهِ یا قومی حاضی ناقۃ اللہ، اے میری قوم یہ ہے اللہ کی اونٹنی، میری نہیں ہے. لکم آیاتن، تمہارے لیے نشانی بنا کر نازل کی گئی ہے، بھیجی گئی ہے. فَذَرُوهَا، اس کا راستہ چھوڑ دو. تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، دیکھنا غلط ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ بہت جلد تم پر عذاب آ جائے گا. فَعَقَرُوهَا، لیکن انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دیں. فَقَالَ، تو حضرت صالح نے فرمایا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، بس ختم ہو گیا تمہارا معاملہ، 3 دن کی مہلت ہے، جو کھا پی سکتے ہو کھا لو. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی بھی جھوٹا نہ ہوگا. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه، تو پھر جب اللہ کا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی. برحمت منا، اپنی مہربانی سے. من خزی یومئذ، یعنی ان کو عذاب سے بھی نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بھی. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب قوی ہے اور بالادست ہے. واخذ الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور آ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک زبردست دھماکے نے، اور وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں بے حس و حرکت. زوردار آواز جو ہے، پرانے ترجمہ چیخ ترجمہ کیا جاتا تھا، وہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن جدید تراجم میں اس کا بلاس ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ زوردار آواز، جیسے کوئی دھماکہ ہوتا ہے. جیسے بھی ہوا، یعنی چیخ جو ہے وہ بھی انسان کی جان لے سکتی ہے. یہ ایمپلیفائر جو ہوتا ہے نا مسجد کا، یہ کبھی ریزونیٹ ہو جائے اور سجدے میں جائے امام اور وہ چیخ کرے، کتنی دیر کا سجدہ ہوتا ہے؟ ہارڈلی 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے. وہ 3 سیکنڈ جو ہے وہ محال ہو جاتے ہیں. اور فرض کیجئے وہی جو چیخ ہے وہ 1 گھنٹے پر محیط ہو جائے تو ہمیں سے کوئی زندہ بچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو، ہم تو صرف اس کے اشارے کی مار ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں وجود بخشا، اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں طاقت دی، اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے جسم کے سارے سسٹم بنائے، خون چلایا، گردے بنائے، پھیپھڑے بنائے، یہ سب اسی کے ہیں. اور جب وہ کہہ دے گا نو مور، تو ہمارے جسم کا کوئی فنکشن جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. تو اس کو وہ نہیں ہے اس کا محتاج کہ ضرور کوئی دھماکہ کرے. لیکن بہرحال جو اس کی ڈسکرپشن ہے، پرانے تراجم میں چیخ ترجمہ کیا جاتا ہے، زوردار آواز، اب اس کا وہ دھماکہ ترجمہ کر لیتے ہیں. تو امکان دونوں کا ہے، لیکن وٹ ایگزیکٹلی اٹ واز، اس کی تشریح جو ہے ہمیں نہیں ملتی. کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، ایسے جیسے کل وہ تھے ہی نہیں. اَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، آگاہ ہو جاؤ کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بُعْدًا لِثَمُود، اور سن لو پھٹکار ہے قوم سمود پر. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اب زمانی اعتبار سے اگلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک داعی تھے اور کسی ایک جگہ نہیں رہے. اگر کسی ایک قوم کی طرف بھیجے ہوتے اللہ نے تو پھر ان پر بھی وہی رول لاگو ہوتا جو حضرت یونس علیہ السلام پر اور باقی پیغمبروں پر لاگو تھا. وہ تو کبھی عراق میں وہاں سے نکالے گئے تو سعودی عرب میں آ گئے، مکہ مکرمہ میں آ گئے، وہاں انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی. پھر دوسرا مرکز جو ہے انہوں نے فلسطین میں قائم کیا. تو یہ نوح علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ فَقَالُوا سَلَامًا، اور آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر اور انہیں سلام کیا. قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پہچانا نہیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن چونکہ وہ بہت مہمان نواز تھے، کوئی بھی ان نون گیسٹ بھی آیا ہے تو فٹافٹ اٹھ کے اندر گئے اور تھوڑی دیر میں بچھڑا ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر لا کے ان کے سامنے پیش کر دیا. فلما رأى أيديهم تصل إليه، اور جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، اس لیے کہ وہ فرشتے تھے، ناکرہ ہوں، تو ان کے بارے میں کھٹکا محسوس ہوا انہیں. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل ہی دل میں انہوں نے
ڈر محسوس کیا ان کے لیے. نکرہم یہ ان نون پایا ان کو کہ اچھا یہ کوئی گڑبڑ ہے مسئلہ, اور پھر دل میں خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف, فرشتوں نے کہا کہ ڈریے مت. انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم اصل میں قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. وامرأتہ قائمۃ فضحکت, ان کی اہلیہ جو موجود تھی پیچھے گھر میں سن رہی تھی ساری باتیں. کوئی 10 کنال تک گھر تو نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جہاں ڈرائنگ روم میں جو باتیں ہو رہی ہوں وہ باقی کمروں میں سنائی نہ دے رہی ہوں. چھوٹا سا گھر ہوگا, تو ان کی اہلیہ بھی سن رہی تھی, وہ ہنس پڑی. فبشرناہا باسحاق, تو فرشتے نے ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دے دی کہ بی بی ہم نے جانا تو ویسے ادھر ہے لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. ومن وراء اسحاق یعقوب, اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی آئیں گے, پوتے کی خوشخبری بھی ساتھ ہی دے دی. قالت یا ویلتا, حضرت سارہ سلام علیہا نے کہا یا ویلتا, ہائے میری کم بختی, اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ, کیا باتیں کر رہے ہو, کیا میں جنوں گی جبکہ میں تو بانجھ ہوں شروع سے. وَهَذَا بَالِي شَيْخًا, اور اب تو میرا خامن بھی بوڑھا ہو گیا ہے, بوڑھا پھوس ہو گیا ہے. اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب, یہ تو بڑی عجیب بات تم کر رہے ہو. قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, فرشتوں نے کہا کہ بی بی کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پر تعجب کر رہی. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں تم پر. اہل البیت, اے نبی کے گھر والو. اب یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, اور انہیں اہل بیت کہا جا رہا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کی بیٹیوں اور ان کی ایک بیٹی, ایک داماد اور 2 نواسوں کو شامل کر لیا, اور جو اصل اہل بیت تھے ان کو نکال دیا. ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے, یعنی انتہا سے بھی آگے نکل گئے. اور جہاں ان کو کہا گیا ہے کہ اے نبی کے گھر والو, اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے, کھول کے دیکھ لیں آپ, یعنی 21ویں 22ویں بارے کا جنکشن ہے وہ جہاں یہ رکوع آیا ہے. خطاب ہی حضور کی ازواج سے ہے, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویو. ٹھیک ہے, جب گھر والے آپ کہتے ہیں لوز ٹرم میں کہیں تو اس میں پورا خاندان شامل ہوتا ہے, لیکن جب آپ بھی آج کے دور, آج تک بھی پنجابیوں کے میرے گھر والے نے یہ گل, تو اس سے کبھی آپ نے بیٹی مراد لیا؟ تو گھر والی کون ہوتی ہے؟ وہ بیوی ہوتی ہے. یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ فرشتوں نے حضرت سارہ سلام علیہا کو اہل بیت کہہ کر بلایا. انہو حمید مجید, بے شک اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ